نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ میرے عزیزوں اور دوستوں، انسانی زندگی کے حالات بدلتے رہتے ہیں۔ کبھی انسان کو خوشی کی گھڑیاں نصیب ہوتی ہیں تو کبھی غم کی تکلیف ہوتی ہے۔ کبھی انسان کو اللہ تبارک و تعالی روزی کے اندر برکت عطا فرما دیتے ہیں کہ اس انسان کا ہاتھ کھلا ہوا ہوتا ہے، اور کبھی قرضوں کے بوجھ کے نیچے دبا ہوا ہوتا ہے۔ کبھی جوانی اللہ تبارک و تعالی عطا فرماتے ہیں اور کبھی صحت کا عالم ہوتا ہے، کبھی بیماری کی وجہ سے وہ انسان بستروں کے اندر پڑا رہتا ہے۔ زندگی غم اور خوشی کے درمیان گزرتی چلی جاتی ہے، اور انسان سمجھتا ہے کہ وقت گزر رہا ہے، مگر میرے عزیزوں موت کے وقت پتہ چلتا ہے وقت کا کیا گزرنا تھا، بیچارہ اس دنیا ہی سے چلا جاتا ہے۔ اللہ والوں نے کتنا پیارا اشعار جو ہے ہم سب کو سنایا۔ ایک ہی کام سب کو کرنا ہے، یعنی جینا ہے اور مرنا ہے، رہ گئی بات رنج و راحت کی، یہ فقط وقت کا گزرنا ہے۔ سب کے لیے ایک ہی کام ہے، جینا ہے اور مرنا ہے، یعنی عمل کرنے ہیں اور حساب دینا ہے۔ رہ گئی خوشی اور غم کی بات تو یہ زندگی کی ترتیب ہے۔ میرے عزیزو، جب انسان پر اللہ رب العزت کے جمال کی تجلیات پڑتی ہیں تو اسے اللہ تبارک و تعالی خوشیاں نصیب ہوتی ہے۔ ایسے میں اگر وہ مٹی کو ہاتھ لگائے تو مٹی سونا بن جاتی ہے، اور کوئی بھی کام کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے اندر برکت عطا فرما دیتے ہیں، اس کے فیصلوں میں برکت عطا فرما دیتے ہیں، اس کے کاروبار کے اندر برکت عطا فرما دیتے ہیں۔ دنیا میں ہر طرف سے ایسے انسان کے لیے واہ واہ کی صدائیں آتی ہیں، اس کی تعریفیں ہوتی ہیں کہ واہ یہ بندہ بہت اچھا ہے، یہ تو بہت عقل مند ہے۔ لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں اس لیے کہ اللہ رب العزت کی جمال اس کو بڑی ہے، اللہ اس سے راضی ہے۔ اور جب کبھی انسان پر جلال کی تجلیات پڑتی ہیں تو پھر انسان کے لیے دنیا میں مشکلات ہی مشکلات، تکلیف ہی تکلیف ہوتی ہے، ہر طرف سے پریشانیاں ہیں۔ اگر وہ سیدھا قدم بھی اٹھائے تو پریشانی ہوتی ہے، الٹا قدم اٹھائے تو پریشانی ہوتی ہے، اگر وہ سونے کو ہاتھ لگائے تو وہ بھی مٹی بن جاتا ہے، چلتے کام کو ہاتھ لگائے تو اٹک جاتا ہے، رک جاتا ہے۔ سوچ سمجھ کر عزت کے ساتھ اگر وہ قدم اٹھاتا ہے، مگر ذلت ہوتی ہے، لوگوں کے سامنے وہ ذلیل ہو جاتا ہے، ہر طرف سے اسے بری خبریں آنے لگتی ہیں، پریشانیاں، مصیبتیں اور بیماریاں اس کو گھیر لیتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے جلال کی تجلیات جب ہوتی ہیں تو میرے عزیزوں، قرآن پاک میں ارشاد فرمایا واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون، اللہ تبارک و تعالی ہی قبض کرنے والا اور کھولنے والا ہے۔ تو قابض اور باسط اللہ تبارک و تعالی کے دو نام ہیں۔ قابض کا مطلب ہوتا ہے قبضے میں لینے والا، چھین لینے والا، اور باسط کہتے ہیں کھول دینے والے کو۔ لہذا جب انسان اللہ تبارک و تعالی کے اسم قابض کا مظہر بنتا ہے تو پھر اس کے اوپر غم ہوتا ہے، اور جب اس میں باسط کا مظہر بنتا ہے تو پھر اس کے اوپر خوشی اور فراخی کا معاملہ ہوتا ہے۔ کبھی خوشی اور غم ہوتا ہے، اور کبھی اس کو برکتیں بھی ہوتی ہیں اور تکلیفیں بھی ہوتی ہیں۔ اس حال میں پھر شیطان کیا کرتا ہے؟ انسان کو بہکانے کی کوشش کرتا ہے۔ شیطان ان دونوں حالات میں بندوں کو بہکانے کی کوشش کرتا ہے، ورگلاتا ہے۔
خوشی کے حالات ہوں تو پھر انسان کو غفلت میں ڈال دیتا ہے، اور غم کے حالات ہوں تو نا امید بنا دیتا ہے، اور غفلت میں پڑنے والا بھی راستے سے ہٹ جاتا ہے، اور نا امید ہونے والا بھی راستے سے ہٹ جاتا ہے۔ میرے عزیزوں، مصیبتوں پہ صبر کرنے والا اور شکر ادا کرنے والا بھی جنتی، اور صبر کرنے والا بھی جنتی ہے۔ گویا کہ ہم نے اللہ کا شکر ادا کیا تو صبر، تو دونوں داخلہ جنت کے لیے ہو جاتا ہے۔ انسان خوشی کے حالات میں ہو تو شکر ادا کرے، اور غم کے حالات میں ہو تو صبر کرے۔ مومن کو اس دنیا میں جو بھی پریشانی آتی ہے، تکلیف آتی ہے، چھوٹی ہو یا بڑی، اللہ رب العزت کی طرف سے اس کا اجر اس کو ملتا ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ دیکھا کہ رات کو چراغ جل رہا ہے، ہوا کا جھونکا آیا، ہوا آیا اور چراغ بجھ گیا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فوراً پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بڑی حیران ہوئی، عرض کیا اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آیت تو بڑے غم اور مصیبت کے آ جانے پر پڑھی جاتی ہے۔ فرمایا عائشہ، مومن کے لیے اس کا چراغ بجھ جانا بھی ایک مصیبت ہے۔ اس چراغ کو بجھ جانے پر جو آیت پڑھے گا، اللہ رب العزت کی طرف سے اس پر بھی اجر ملے گا۔ جب گھر کا چراغ بجھ جائے اور اس پر صبر کرنے والے کو اجر ملتا ہے، جس کے بیٹے کی زندگی کا چراغ بجھ جائے، اگر اس پر کوئی صبر کرے تو اس کو کتنا اجر عطا فرمایا جاتا ہے۔ مریض کے لیے اجر و ثواب، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب کوئی بندہ بیمار پڑ جاتا ہے تو اللہ رب العزت فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ اس مریض کے منہ سے جو تکلیف کی آوازیں آ رہی ہیں، یعنی ہو ہر مرتبہ جو ہے تکلیف پر سبحان اللہ کہنے کا اجر لکھا جاتا ہے۔ اگر درد کی وجہ سے وہ مریض چیخنے لگتا ہے تو فرشتوں کو حکم ہوتا ہے کہ تم لا الہ الا اللہ پڑھنے کا اجر اس کے نامہ اعمال میں لکھو۔ جب وہ مریض سانس لیتا ہے تو ہر سانس کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں صدقہ کرنے کا اجر اس کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے۔ جب وہ مریض بستر پر سوتا ہے تو بستر پر لیٹنے سے اس کو اس طرح اجر دیا جاتا ہے جس طرح کے مصلی کے اوپر کھڑے ہو کر تہجد پڑھنے والوں کو اجر دیا جاتا ہے۔ جب وہ آدمی اپنی بیماری اور تکلیف کی وجہ سے کروٹ بدلتا ہے تو اس کو اللہ رب العزت کے راستے میں دشمن پر پلٹ کر حملہ کرنے کا اجر دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ میرے عزیزوں، اللہ اپنے بندوں سے ایسی محبت فرماتا ہے۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ جب کوئی آدمی بیمار ہو جاتا ہے تو اس کو چاہیے کہ یہ پڑھ لے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس آیت کریمہ کہتے ہیں اگر کوئی آدمی اپنی بیماری میں اس کو 40 مرتبہ پڑھ لے، اگر اس کو صحت مل جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں سے پاک فرما دیتے ہیں۔ اگر اس بیماری میں اس کی موت آ گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن ان کو شہداء کی قطار میں شہید کے درجے عطا فرما دیتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب تم عیادت کرنے کے لیے کسی مریض کے پاس جاؤ تو اس سے اپنے لیے دعائیں کرو، اس لیے کہ مرض کے حالات میں اللہ رب العزت بندے کی دعاؤں کو اس طرح قبول کرتے ہیں جس طرح کہ وہ اپنے فرشتے کی دعاؤں کو قبول کرتے ہیں۔ سیدنا ایوب علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر تھے۔ اللہ رب العزت نے ان کو مال عطا فرمایا تھا، اولاد دی تھی، عزتیں عطا فرمائی تھی، نعمتیں عطا فرمائی تھی، مال اور دولت سب کچھ عطا فرمایا تھا۔ شیطان کہنے لگا کہ ان کی ساری عبادتیں اس لیے ہیں کہ ان کو دنیا کا مال و متاع ملا ہوا ہے، ذرا لے کے دیکھو تو پھر پتہ چلے گا اللہ رب العزت کے ان کا جتنا مال تھا وہ سارا کا سارا کسی وجہ سے ضائع ہو گیا،
کہنے لگا اولاد تو ہے، ایسی بیماری آئی کہ ان کی جتنی اولاد تھی وہ ساری کی ساری ان کی آنکھوں کے سامنے فوت ہو گئی۔ کہنے لگا اللہ نے صحت تو عطا فرمایا ہے، اللہ رب العزت نے ان کے جسم پر چیچک کے دانوں کی طرح دانے نکال دیے، حتیٰ کہ ان کی زبان اور آنکھوں کے سوا پورے جسم یعنی پورے بدن پہ دانوں سے بھر گیا، اور وہ دانے اتنے بڑے تھے کہ زخم بن گئے اور اس میں کیڑے پڑ گئے۔ تو میرے عزیزوں، مفسرین نے لکھا ہے کہ اس بیماری میں 18 سال گزر گئے۔ ہر دن اللہ رب العزت کی طرف سے ان کے صبر کی وجہ سے ان کے درجات بلند ہوتے، زبان سے شکوہ اور شکایت کی کوئی بات نہ نکلتی، حتیٰ کہ اگر کوئی کیڑا جسم کے زخم سے گرتا تھا تو وہ بھی اس کو اٹھا کر واپس رکھ دیتے تھے کہ میرے جسم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیری غذا بنایا ہے، تو نیچے کیوں گر رہا ہے؟ 18 سال کے بعد شیطان بہت پریشان ہوا، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایسے مقرب اور نیک بندے ہیں، اتنی آزمائشوں میں بھی اپنی زبان سے کوئی بے صبری یا ناشکری کا لفظ نہیں نکالتا۔ شیطان کو پریشان دیکھ کر ان کے چیلوں نے اسے کہا کہ میاں تم نے جس طرح آدم علیہ السلام حوا علیہ السلام میں کو بہکایا تھا، کیوں نہ ہم ان پر وہی گر آزمائے؟ کہنے لگا ہاں۔ چنانچہ ان کی بیوی کے پاس ایک حکیم اور ڈاکٹر کی شکل میں گیا اور کہنے لگا دیکھو میں تمہیں ایک بات بتانے کے لیے آیا ہوں تاکہ تمہارے میاں کو، شوہر کو صحت حاصل ہو جائے۔ وہ خوش ہو گئی۔ ہر بیوی چاہتی ہے کہ اگر اس کا شوہر بیمار ہے تو وہ جو ہے صحت مل جائے اور صحت والا بن جائے۔ کہنے لگا کہ اس کا علاج میرے پاس موجود ہے، مگر ہمارے یہاں دستور یہ ہے کہ جیسے تم عرش کے خدا کو سجدہ کرتے ہو، ایک دفعہ مجھے بھی سجدہ کر لو، تو میں ایک ایسا علاج آزماؤں گا کہ تمہارا شوہر صحت مند ہو جائے گا۔ بیوی نے سنا تو خاموش ہو گئی، کہنے لگی کہ میں ان کے پاس جاؤں گی اور ان سے پوچھوں گی۔ چنانچہ تفسیر میں لکھا ہے کہ وہ آپ کے پاس آئی اور ان سے آ کر پوچھا کہ حضرت ایوب علیہ السلام کو بڑا غصہ آیا اور فرمایا کہ تو نے اس وقت اس مردود کو کیوں نہ کہا کہ تو شیطان ہے؟ یہ کیوں کہا کہ میں پوچھ کر بتاؤں گی، اگر مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحت عطا فرمائی تو میں تجھے 100 کوڑے لگاؤں گا۔ تو نے ایمانی غیرت کا مظاہرہ کیوں نہ کیا؟ ایسے شیطان مردود کو اسی وقت منہ پہ جواب کیوں نہ دے مارا؟ آپ کا جواب سن کر شیطان نا امید ہو گیا، سوچنے لگا چلو 2-4 سال اسی طرح گزارے، ہو سکتا ہے یہ بیماری سے پریشان ہو جائے۔ ایک دن نے سنا کہ ایوب علیہ السلام دعائیں مانگ رہے ہیں، اے اللہ میری زندگی کا جو وقت گزرا وہ تو گزر گیا، جب یہ بیماری اور غم تیری ہی طرف سے ہے، تو اگر مجھے 100 سال کی زندگی بھی دے گا تو میں 100 سال بھی اسی حال میں آپ کو فراموش نہیں کروں گا اور اسی حال میں گزاروں گا، صبر کروں گا۔ سبحان اللہ میرے دوستوں، کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ایوب علیہ السلام جو اللہ کے نبی تھے، ان کا کیا ایمان تھا میرے عزیزوں، کیسی اللہ سے محبت تھی۔ جب شیطان نے یہ سنا تو وہ کہنے لگا واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقرب بندہ ہے، نیک بندہ ہے، جب ان کے اوپر میرا کوئی داؤ نہیں چل سکتا۔ اللہ رب العزت نے پھر اپنے اس پیارے نبی علیہ السلام کو صحت عطا فرمائی اور بیماری کے حالات میں بیوی کو کہا تھا کہ 100 کوڑے لگاؤں گا، لہذا اب یہ بات بھی پوری طرح پوری کرنی تھی۔ اب اللہ رب العزت نے ان کی بیوی کے اوپر رحم کھایا۔ حضرت ایوب علیہ السلام سے کہا کہ تم درخت کی چھوٹی چھوٹی پتلی پتلی ٹہنیاں مسواک کے برابر اکٹھی کر لو اور 100 کو باندھ کر اس کے جسم پر ایک مرتبہ مارو گے تو 100 کوڑے سمجھے جائیں گے۔ یہاں سے ایک بات نکلتی ہے کہ جب پروردگار عالم کسی بندے کی غلطی اور کوتاہی کو معاف کرنا چاہتے ہیں تو رب کریم اس کا راستہ خود بتا دیا کرتے ہیں۔
حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت جب کسی بندے کی بخشش کرنا چاہتے ہیں، معاف کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے کرامن اور کاتبین یعنی جو فرشتے ہیں روزانہ بدلتے رہتے ہیں، بدل رہے ہوتے ہیں، نیکی اور برائی لکھنے والے، ان میں سے نیکی کے فرشتوں کو تو روزانہ بدلتے رہتے ہیں، مگر گناہ کے فرشتوں کو نہیں بدلتے، وہ وہی فرشتہ رہتا ہے۔ چنانچہ اس کی زندگی میں نیکی کا فرشتہ روزانہ آ کے بدل رہا ہوتا ہے، اور گناہوں والا فرشتہ ایک ہی رہتا ہے۔ قیامت کے دن اس بندے کے نامہ اعمال میں گناہ تو لکھے جائیں گے، ان گناہوں پہ گواہی دینے کے لیے ایک فرشتہ ہوگا، جبکہ اس کے نیکیوں کی گواہی دینے کے لیے جتنے اس کی زندگی کے دن تھے اتنے ہی فرشتے کھڑے ہو جائیں گے۔ رب کریم فرمائیں گے کہ میرے بندے کے نیکیوں پر جب اتنے گواہ ہیں تو میں اس کے گناہوں والے ایک گواہ کو کیسے قبول کروں؟ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی فرمائیں گے جاؤ میں نے اس بندے کو معاف فرما دیا۔ میرے عزیزو، اللہ تبارک و تعالی سیدنا ایوب علیہ السلام کو 3 انعام عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے سیدنا ایوب علیہ السلام کو فرمایا انا وجدناہ صابرا، ہم نے اسے صبر کرنے والا پایا، نعم العبد، میرا کیسا اچھا بندہ تھا، انہ اواب، وہ میرے ہی طرف رجوع کرنے والا تھا۔ 3 باتیں کہیں اور ان کے 18 سال کے تکلیف کا حق ادا کر دیا۔ قیامت تک ان صفات کے ساتھ حضرت ایوب علیہ السلام جب بھی بندہ قرآن پڑھے گا یہ ایوب علیہ السلام کا تذکرہ کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے طرف سے حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری پر بیمار پرسی، کسی اللہ والوں کا قول ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام ان کی بیماری کے ایام کے بعد پوچھا گیا کہ حضرت یہ صحت کا زمانہ اچھا ہے یا وہ بیماری کا زمانہ اچھا تھا؟ فرمانے لگے صحت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے اور بیماری بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے، لیکن ایک بات عجیب ہے کہ جب میں بیمار تھا، جب صبح ہوتی تھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے پوچھتے تھے ایوب تیرا کیا حال ہے؟ مجھے اس بات میں اتنی لذت ملتی تھی کہ پورا دن مجھے تکلیف ہونے کا احساس ہی نہیں ہوتا تھا، اور جب شام ہو جاتی تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ میری عیادت فرماتے اور پوچھتے ایوب تیرا کیا حال ہے؟ اس سے ساری رات مجھے تکلیف محسوس نہیں ہوتی تھی۔ بیماری تو چلی گئی لیکن اللہ رب العزت عیادت کرنے کا لطف اور مزہ مجھے آج بھی آتا ہے۔ صبر کسے کہتے ہیں؟ صبر کہتے ہیں کوئی تکلیف پیش آ جائے تو انسان زبان سے کوئی خلاف بات نہ نکالے، جسم کے دوسرے اعضاء سے کوئی خلاف کام نہ کرے، اپنے آپ کو قابو میں رکھے، نہ زبان سے پروردگار کا شکوہ و شکایت کرے، نہ اعمال سے اس کی نافرمانی ہو۔ اگر غم اور مصیبت، بیماری اور پریشانی کے باوجود بھی یہ کیفیت ہے تو یہ آدمی صبر کرنے والا کہلائے گا۔ عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ جب ہمیں کوئی تکلیف اس قسم کی صورتحال پیش آ جاتی ہے تو ہم دوسرے لوگوں سے اس کا بدلہ لینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ میرے عزیزو، حالانکہ جو ہے یہ بیماری، تکلیف، راحت سب اللہ کی طرف سے ہے۔ اگر ہم صبر کر لیتے ہیں تو اللہ ہم سے خوش ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر کسی نے کچھ الفاظ کہہ دیے جو ہمیں اچھا نہیں لگا، ہم سوچتے ہیں کہ ہم اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے۔ رشتہ داروں میں کوئی جھگڑے کی بات ہو جاتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک کی تھی ہم 2 کریں گے۔ ایسے صورتحال میں اللہ رب العزت ہمارے مخالفین کے ساتھ ہمیں چھوڑ دیتا ہے، تم جانو تمہارا کام جانے۔ اگر تم صبر کرتے تو تمہاری طرف سے بدلہ لینے والا وہ پروردگار ہوتا۔ اب چونکہ تم نے خود قدم اٹھایا ہے اس لیے میں تمہارا معاملہ تمہارے اوپر چھوڑ دیتا ہوں۔ اس لیے بہترین حکمت عملی یہ ہے کہ جب بھی کوئی ایسی بات انسان کو پیش آئے
تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے کر دیں۔ محبوب اور محبوب کا بدلہ۔ ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک محبوب بندے تھے، نیک بندے تھے، وہ اللہ والے کہیں جا رہے تھے، سردی کا موسم تھا، بارش بھی بہت تھی، سامنے سے میاں بیوی گزر رہے تھے، ان اللہ والوں کے جوتے سے ایک چھینٹیں اڑی اور عورت کے کپڑوں پہ جا گری۔ شوہر نے جب دیکھا تو اسے بڑا غصہ آیا، کہنے لگا تو اندھا ہے، تجھے نظر نہیں آتا، تو نے میری بیوی کے کپڑے کو خراب کر ڈالے۔ غصے میں آ کر اس نے اس اللہ والے کو ایک تھپڑ لگا دیا۔ بیوی بڑی خوش ہوئی کہ تم نے میرے طرف سے خوب بدلہ لے لیا۔ پھر خوشی خوشی دونوں گھر چلے گئے۔ یہ اللہ والے آگے چلے گئے، تھوڑی دور آگے گئے تھے تو کیا دیکھتے ہیں ایک حلوائی کی دکان ہے۔ حلوائی نے سوچا تھا آج سردی بہت زیادہ ہے، لہٰذا آج مجھے اللہ کا جو بھی بندہ سب سے پہلے نظر آئے گا میں اس کو اللہ کے لیے گرم دودھ کا ایک پیالہ ضرور پلاؤں گا۔ اب وہ انتظار میں تھا۔ یہ بزرگ جب اس کے قریب سے گزرے تو اس نے بلایا، بیٹھایا اور گرم گرم دودھ کا پیالہ پیش کیا۔ سردی تو تھی ہی، انہوں نے وہ گرم دودھ کا پیالہ پی لیا اور اللہ کا شکر ادا کیا، اور دکان سے باہر نکل کر آسمان کی طرف دیکھا اور کہا واہ اللہ، تیری شان بھی کتنی عجیب ہے، کہیں تو مجھے تھپڑ لگواتا ہے اور کہیں مجھے گرم دودھ کے پیالے پلواتا ہے۔ اتنے وہ میاں بیوی اپنے گھر کے قریب پہنچ چکے تھے۔ شوہر سیڑھیوں پر چل رہا تھا، اس کا پاؤں اٹکا، وہ گردن کے بل گرا اور وہیں اس کی موت ہو جاتی ہے۔ بیوی نے کہا تھوڑی دیر پہلے ایک واقعہ پیش آیا تھا، اس بوڑھے نے کہیں اس کے لیے بد دعا تو نہیں کر دی؟ لوگ ان کے پاس آئے اور کہنے لگے اس لیے اس نے ایک تھپڑ ہی مارا تھا، آپ اس کو معاف کر دیتے، آپ نے اس کے لیے بد دعائیں کر دی۔ انہوں نے کہا نہیں، میں نے کوئی بد دعا نہیں کی ہے، بات در حقیقت یہ ہے اس کو بیوی سے محبت تھی، جب بیوی کو تکلیف پہنچی تو اس نے بدلہ لے لیا۔ مجھے میرے پروردگار سے محبت تھی، جب مجھے تکلیف پہنچی تو میرے پروردگار نے اس سے بدلہ لے لیا۔ تو میرے عزیزوں، جب انسان اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کر دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بدلہ لے لیا کرتے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ جب کوئی انسان کسی ولی سے دشمنی کرتا ہے تو اللہ اعلان جنگ کرتے ہیں، ایسا شخص ولی سے دشمنی نہیں کر رہا ہوتا بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جنگ کر رہا ہوتا ہے۔ جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے جنگ کی پھر اللہ رب العزت اس بندے کی گردن مروڑ دیا کرتے ہیں، اور اسے میرے عزیزوں ایسی تکلیفیں پہنچتی ہیں، پریشان ہو جاتا ہے، کیونکہ اس نے اللہ والوں کے ساتھ جنگ کیا، اور جو اللہ والوں سے جنگ کرتا ہے وہ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جنگ کرتا ہے، اور اللہ خود اعلان کر رہے ہیں کہ اس کے ساتھ میرا جنگ ہے۔ تو میرے عزیزوں ہمیں یہ چاہیے کہ ہمیں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک لوگوں سے محبت کرنا، ان کی عزت کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حاسدین، یہ سادہ اصول ہے کہ دنیا میں جتنے لوگ اچھے ہوتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، ان کے دشمن اور بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام کے حاسدین بہت زیادہ تھے، اس لیے حاسدین کے حسد سے بچنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آیت نازل فرمائی، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ میرے والد پر اتنی مصیبتیں آئی، اگر وہ مصیبتیں دن کے اوپر آ پڑتی تو دن بھی رات میں تبدیل ہو جاتی۔ اس لیے بڑے بڑے اللہ والوں کے دشمن لوگ ہوا کرتے تھے۔ آپ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ، امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا آپ تو جانتے ہیں کہ ان کے بھی کیسے بڑے بڑے دشمن تھا۔ اس کو پتا چلا کہ آپ کے والد کی وفات ہو گئی ہے، والدہ بوڑھی تھی، 90 سال کے قریب عمر ہو گئی، وہ ایک مخالف، ایک دشمن آپ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ جو میں نے سنا ہے
تم بیواؤں کا نکاح کر دیتے ہو، بیواؤں کا نکاح کر دو، تمہاری والدہ چونکہ بیوہ ہو چکی ہیں، میں نے سنا ہے کہ بڑی خوبصورت ہے، حسین و جمیل ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ میں ان کے ساتھ نکاح کروں۔ حضرت رحمت اللہ علیہ نے سنا تو بھاپ گئے، فرمانے لگے بھائی میری والدہ عاقلہ اور بالغہ ہے، اور اس عمر کی عورت کے شرعی طور پر اپنا فیصلہ خود کرنے کا اختیار ہوتا ہے، میں ان کے سامنے جا کر بات کر دیتا ہوں۔ اس نے کہا بہت اچھا۔ حضرت نے اپنے گھر کی طرف جانے کے لیے 2 قدم اٹھائے تو کیا دیکھا کہ اس آدمی کے پیٹ کے اندر کوئی درد اٹھا، اور اس درد کے اندر وہ بندہ گرا اور وہیں پر اس کی موت آ جاتی ہے۔ امام اعظم رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ ابو حنیفہ کے صبر نے ایک بندے کی جان لے لی۔ تو میرے عزیزو، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کو ستاتا ہے، تکلیف دیتا ہے، وہ صبر کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بدلہ لیتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ میرے عزیز کسی کو تکلیف نہ دے، اور کوئی تکلیف پیش آئے تو ہم اللہ کے لیے صبر کریں۔